سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کے نام کی کنڈے کی نیاز اس ماہ مبارک کے اندر اہل سنت و جماعت اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے دلواتے ہیں اور اس اعتبار سے اپنے اس عظیم محسن کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت مکرم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے عظیم امام ہیں، اور ہم جب اپنا شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو ان کا واسطہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور اہل بیت پاک کے جو ائمہ کرام ہیں ان ائمہ کرام میں سے یہ چھٹے امام ہے، یعنی اہل بیت کے پہلے امام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں امام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے امام ہیں حضرت سیدنا امام باقر کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے یہ بزرگ بھی ہیں اور اہل بیت پاک کے چھٹے امام بھی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج ہم اہل سنت و جماعت اس مہینے کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضرات مکرم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، اور ان کے مراتب بڑے عالی مراتب ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے دامن سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے کروڑوں سنیوں حنفیوں کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے امام جعفر صادق سے 2 سال تک اکتساب فیض کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام جعفر صادق سے کتنا علم ملا، کتنا فیض ملا، خود آپ بیان فرماتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم آپ کی عمر کتنی ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی عمر تو بہت زیادہ گزر گئی، آپ صرف 2 سال ہی کیوں بتاتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا عمر تو بہت ساری گزری ہے لیکن میں اس کو عمر نہیں سمجھتا، میں نے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے جو گزارے ہیں حقیقت کے اندر وہی 2 سال میری زندگی کے 2 سال ہے، اس لیے میں اپنی زندگی صرف 2 سال بتاتا ہوں۔ اس سے آپ سوچیں کہ امام جعفر صادق کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام لیث بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز جب مقام ابوالقبیس کے پاس میں پڑھی اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبل ابوالقبیس پہ میں چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کے اندر مصروف ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، وہ کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد میں یا ربا یا ربا یا ربا وہ کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد میں وہ ایک ایک کر کے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے لگا، یا حیو یا حیو یا حیو، سانس ٹوٹ گئی، یا کریمو یا کریمو یا کریمو کہتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے اندر مصروف ہے۔ آخر میں جب اس اللہ کے بندے نے دعا کی تو غیب سے کچھ انگور آئے اور ایک پیاری پیاری 2 چادریں آئی۔ جب حضرت وہ بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جب وہ کھانے کے قریب ہوئے میں نے کہا کہ میرا بھی حصہ ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا تمہارا حصہ کہاں سے ہے؟ تو کہا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں اس وقت آمین کہہ رہا تھا، تو فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ کے کھا لو۔ کہتے انگور کا موسم نہیں تھا اور وہ انگور اتنے میٹھے تھے، میں نے زندگی میں اتنے میٹھے انگور کبھی کھائے نہ تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھ کو ایک چادر بھی عطا کی۔ جب میں وہاں سے اتر کر کے گیا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ ہیں کون؟ تو لوگوں نے بتایا یہ خان واحدہ نبوت کے چشم و چراغ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم کرامتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ ابو وسیر کا بیان ہے کہ ایک بار میں جب حمام
حمام میں اپنے غسل جنابت کے لیے نہانے کے لیے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق آئے ہیں، لوگ دوڑ کر کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پہلے غسل کروں گا کہیں ملاقات سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں بھی دوڑ کر کے آگے بڑھا۔ جب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے بصیر سنو، اہل بیت پاک کی بارگاہ کے اندر ناپاکی کی حالت میں نہیں آیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے سمجھا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، اس لیے میں دوڑ کر کے بغیر غسل کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی اس حالت کے اندر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے امام جعفر صادق کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا اور ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے مراتب اور آپ کے کمالات کو عوام نے نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین و علماء نے بیان فرمایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، جب بھی میں گیا میں نے امام جعفر صادق کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے۔ میں نے ان 3 عبادتوں سے خالی حضرت امام جعفر صادق کو کبھی نہیں پایا۔ بتاؤ اتنے عظیم مراتب اور اتنے عظیم مناصب کے باوجود بھی اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر کس قدر تھا۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا آؤ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کی مغفرت فرما دی تو ایک دوسرا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دوسرے کی شفاعت کروائے گا۔ جب مریدوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے، کہا حضور ہم گنہگار آپ کے خدام اور آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز اولیاء کرام میں سے ہے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر نسب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پہ تو اعمال کو دیکھا جائے گا، اور نہ جانے اللہ کس کی مغفرت فرما دے، اللہ کی رحمت کس پر جوش میں آ جائے۔ اتنا خوف آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اسی لیے ایک بار حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب حضرت امام داؤد طائی نے آپ کی بارگاہ میں جب فرمائش پیش کی، یہ حضرت امام داؤد طائی تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اتنے بڑے تقوی پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانے کا وقت آتا تو پانی کے اندر روٹی بھگو دیتے اور روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا سالن سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اگر میں سالن سے کھاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا، پانی سے کھا لیتا ہوں ٹائم بچ جاتا ہے، اتنی دیر کے اندر قرآن کی بہت ساری آیتیں تلاوت کرنے کا مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا کہ امام داؤد طائی نے اتنی عبادت کر لی اور اتنی پرہیزگاری اختیار کر لی کہ ہم لوگوں کو تھکا کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ امام داؤد طائی جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے اپنا عریضہ پیش کیا تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام داؤد طائی نے کہا کہ حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، آپ کے بڑے عظیم رتبے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے جعفر تم نے تو میری سنت کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام داؤد طائی رو پڑے اور رو کر کے فرمایا جب وقت کا اتنا بڑا ولی خدا سے اتنا ڈر رہا ہے تو اے داؤد طائی جو نبوت کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا سے اتنا خوف رکھتا ہے تو پھر تمہاری کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ عزیزان مکرم، اللہ نے ایسا خوف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عطا فرمایا تھا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور مجھے آپ نصیحت فرمائیں، تو حضرت امام جعفر صادق نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائیں۔
فرمایا جب تمہیں خوشی ملے، جب کوئی انعام و اکرام ملے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے اوپر نعمت اترے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی غم لائق ہو جائے، اگر تمہیں کوئی مصیبت لائق ہو جائے، اگر تمہارے اوپر کوئی تنگی آ جائے اور تمہارے اندر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے، رزق تمہارا تنگ ہو جائے، تب پھر تم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں بادشاہ کا، حاکموں کا ڈر محسوس ہو، تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے، غم طاری ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری کا نام غم اور ٹینشن ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غموں سے اور ٹینشن سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ 3 وظیفے بتائے اور کہا کہ خوشی میں شکر ادا کرو اور تنگی کے اندر استغفار کرو، اور اگر غم اور پریشانی آ جائے تو لا حول کثرت سے پڑھا کرو۔ اور یہی حضرت سفیان ثوری ہے، جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تو آپ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا حضور آپ جیسا عظیم اللہ کا ولی اور اتنا زبردست عالم اگر آپ گوشہ نشین ہو جائیں گے تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر وفا ختم ہو گئی ہے، اب لوگ اپنے حال میں مست ہیں، اپنی امیدوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں اپنے تمہارے سامنے تو وہ لوگ بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل خود غرضی کے اندر اور بے وفائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر لوگوں سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا تو آج کے ان حالات کے اندر تو گوشہ نشینی کتنی ضروری ہو جاتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق جہاں ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا زبردست علم بھی عطا فرمایا تھا۔ خود آپ فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میرے بعد میں اس طرح سے تمہیں کوئی حدیث نہیں سنائے گا۔ اللہ نے اتنا زبردست علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ خلیفہ وقت جو تھا منصور، وہ آپ سے کئی اعتبار سے دشمنی رکھتا، ایک بار اس نے دربار کے اندر آپ کو بلوایا اور دربان کو اشارہ کر کے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو قتل کر دینا جب میں اپنا تاج اپنے سر سے اتار دوں۔ جب حضرت امام جعفر صادق آئے، بادشاہ بڑے ادب کے ساتھ میں ملا اور جب جانے لگے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میں پیش آیا، چلا گیا تو اس کے بعد میں دربان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا تاج اتار دوں گا تو ان کو قتل کر دینا، آپ نے تاج اتار کے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ میں تھا، اگر میں کچھ کر دیتا تو وہ اژدہا مجھ کو نگل کر کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اہل حق کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھرے دربار کے اندر آپ حق بات کہنے سے ذرہ برابر بھی ہچکچایا نہیں کرتے۔ ایک بار منصور اپنے دربار میں بیٹھا ہوا، ایک مکھی بار بار آ کے اس کو پریشان کر رہی ہے، آخر جھلا کر کے کہنے لگا اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا، اس کا تو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظالموں اور مغروروں کے غرور کو توڑ کر کے رکھ دے اور ان کے غرور کا خاتمہ کر دے۔ اس طرح کلمہ حق آپ بھرے دربار کے اندر ادا کرنے سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق جن کے نام کی نیاز اس مہینے کے اندر ہم لوگ لگواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مراتب عطا فرمائے تھے وہ مراتب بڑے بلند ہیں، یہاں تک کہ جب مکہ کی سرزمین سے آپ ایک بار گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے راہ میں دیکھا ایک بڑھیا بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور اس کی گائے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا گزارا اس گائے پہ تھا، میرے بچوں کا گزارا اس گائے پر تھا، یہ مر گئی۔ کہا تو کیا تو چاہتی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ بابا میرے ساتھ میں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں کرتا،
آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس گائے کو زندہ فرما دیا، وہ خوشی خوشی اپنے ساتھ میں لے کر کے روانہ ہو گئی۔ ایسے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اور کیوں نہ ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے دو اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی، اور اس طرح اللہ نے آپ کو الگ الگ اعتبار سے کئی کرامتوں سے نوازا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع کے اندر جہاں پر حضرت امام زین العابدین کا مزار ہے، اسی کے قریب میں ان کے بیٹے امام باقر کا مزار ہے، اور انہی کے قریب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ پہلے باقاعدہ بڑا عالیشان مزار بنا ہوا تھا، لیکن نجدیوں نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تو جہاں سارے مزارات کو توڑ ڈالا، وہیں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو بھی ان نجدیوں نے مسمار کر دیا۔ لیکن آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں اہل عقیدت ان کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر ان کے نام کے کنڈے کی نیاز لگا کر کے اپنی عقیدتیں ان کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضرات مکرم اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق نیاز کروانا اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے تبرکات کو پیش کرنا، یہ باقاعدہ ثابت ہے قرآن و سنت سے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو وہابیہ وغیرہ بڑا ادم مچاتے ہیں اور اس کو ناجائز اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہنے کے لیے ایڑی سے چھوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں۔ حضرات مکرم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے جس چیز کو منع نہ کیا ہو وہ چیز اپنی اصل کے مطابق جائز ہوا کرتی ہے۔ لہذا جو وہابیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز کروانا یہ جائز نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کیا قرآن میں اس کو ناجائز لکھا ہے یا حدیث میں ناجائز لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں آج سے لے کے قیامت آ جائے تب تک اگر وہ اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر کے اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر اگر دلیل دکھانے کے لیے پوری کوشش صرف کر دیں، قیامت آ جائے گی، لیکن نہ تو قرآن سے وہ دکھا پائیں گے نہ حدیث سے دکھا پائیں گے کہ کنڈے کی نیاز کروانا یہ ناجائز ہے۔ ہاں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ہمارے لیے تو یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب اس سے منع نہیں فرمایا تو یہ اپنی اصل کے مطابق جائز اور حلال رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کنڈے کی نیاز ہے کیا؟ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کے جو نصوص ایصال ثواب کے جائز ہونے کی دلیل ہے وہی دلیل اس کی بھی ہے۔ اب الگ سے یہ دکھانا ضروری نہیں ہے کہ کنڈے پر نیاز کروانا یہ کہاں سے جائز ہے، بس اتنا دکھا دینا کافی ہے کہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں یا جو ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ تو جو ایصال ثواب کی دلیلیں ہیں وہی ہمارے لیے کنڈے کے نیاز کی بھی دلیلیں ہیں۔ اب چاہے وہ نیاز آپ چاہے تو مٹائی پہ نیاز کروائیں، چاہیں تو آپ اپنے گھر کے کھانے پہ نیاز کروائیں، اور چاہیں تو اس کے لیے آپ پوری وغیرہ بنا کے اس پہ نیاز کروائیں۔ الگ سے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہابی ایک دم بالکل عاجز آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہی دکھاؤ کہ کنڈے پہ نیاز کرنا یہ کہاں پہ جائز لکھا ہے، لیکن حالانکہ یہ دلیل مانگنے کا طریقہ بالکل سراسر غلط ہے۔ کبھی بھی کسی خاص کام کے اوپر نام لے کر کے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے۔ اگر کسی خاص کام پر نام لے کر کے دلیل مانگی جائے تو دنیا کا نظام بالکل درم برم ہو کر کے رہ جائے گا، ورنہ تو پھر تو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ دین کا کام کرنا جائز ہے، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن دارالعلوم بنا کر کے دین کا کام کرنا جائز ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کرنا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن جس انداز کے اندر آج وہابیہ تبلیغ کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، یہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو بھی دکھانا ہوگا۔ یہ طریقہ ایسا غلط طریقہ ہے دلیل مانگنے کا، اگر اس طریقے سے دلیل مانگی جائے تو وہ بھی اپنی کسی بات کو قیامت تک ہرگز نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر اصول ہوا کرتے ہیں، انہی اصول کی روشنی کے اندر جو ہے وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قرآن و سنت میں موجود ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے تو انہی اصول کی روشنی کے اندر چاہے وہ نیاز کسی بھی چیز پہ کروائی جائے، چاہے وہ کنڈوں ہی پہ کیوں نہ نیاز کروائی جائے، اس کو بھی جائز ہی کہا جائے گا۔ ہاں البتہ جو عوام اپنی نادانی کی بنیاد پر کچھ
غلط چیزیں اپنے اندر رائج کر لیتے ہیں، بہرحال وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے سنا بہت سارے علاقوں کے اندر جب کنڈے کی نیاز کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ دلانے کے لیے وہیں پر بیٹھ کر کے کھانا ضروری ہے، اس کو اٹھا کر کے باہر نہیں لے جا سکتے۔ یہ لوگوں کا اپنا خود من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی کہیں پر بھی نہیں لگائی گئی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ جب کنڈے کی نیاز کروائیں تو نئے برتن لانا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت یا کہیں پر بھی ایسی کوئی دلیل آپ نہیں دکھا سکتے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کے لیے نئے برتن لانا ضروری ہو۔ پاک صاف برتن آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ انہی کے اندر رکھ کر بھی نیاز کروائیں، بلا شبہ یہ جائز ہے۔ یہ جو لوگ قید لگاتے ہیں یہ ان کے اپنے من کی قید ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مٹی کا برتن ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں مٹی کے برتن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس پاک برتن کے اندر چاہیں اس کے لیے نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ علاقوں میں تو اور زیادہ جہالت ہے، وہ کیا کرتے ہیں فاتحہ کے بعد میں اس کنڈے کی نیاز کے برتنوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ جس طرح فاتحہ دوسرے بزرگوں کے نام سے کرواتے ہیں اور ان کی فاتحہ کے برتنوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اس نیاز کے برتنوں کو بھی فاتحہ کے بعد میں استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں اس سے بڑی نیاز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جب ان برتنوں کو ہم اپنے گھر کے برتنوں کے اندر اس نیاز کروا سکتے ہیں، اور اس نیاز کے کھانے کو جب ہم باہر لے جا سکتے ہیں اور اس نیاز کے کھانے کے بعد میں برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے کنڈے کی نیاز کے برتنوں کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنا یہ اپنے من سے تخصیص کرنا ہے، اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں جہالت اور زیادہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں بولے سورج نکلنے سے پہلے فاتحہ ہو جانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بھی اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دن بھر کے اندر جب چاہے فاتحہ کروائیں، پورے مہینے میں جب چاہے فاتحہ کروائیں۔ نماز کے لیے اللہ نے ٹائم بنایا، نیاز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ نماز اور نیاز میں یہ فرق ہے، نماز ٹائم سے پڑھی جاتی ہے لیکن نیاز جب چاہو آپ کروا سکتے ہو، اس کے اندر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ ایک غلط طریقہ اور بھی مجھے سننے میں آیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب کنڈے کی نیاز کروائی جائے تو صرف کنڈے ہی کی نیاز ہونا چاہیے، اس کے آس پاس میں کھانا سالن وغیرہ نہیں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کا اپنے من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، ایسا اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ ایسے موقع پہ کچھ من گھڑت کہانی وغیرہ کی کتاب بھی پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کیا جائے گا۔ وہابیہ لاکھ منع کریں، وہابیوں کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دی جائے گی، لیکن جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے علاوہ اپنے من سے کچھ ایسی قیدیں لگانا اور تخصیصیں کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دوسری فاتحہ کی طرح اس کو بھی اس کا اہتمام کریں، جس طرح سے آپ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کرتے، ان فاتحہ وغیرہ کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے کہ کنڈے کی نیاز کس تاریخ کو کروانا چاہیے، تو عام طور پہ جو لوگوں میں رواج ہے وہ 22 رجب کا رواج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی فاتحہ کے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دن بزرگ کا انتقال ہوتا ہے وہ دن اس بزرگ کے خصوصی فیضان کا دن ہوتا ہے، تو عرس والے دن جو فاتحہ کروائی جاتی ہے اس میں فیضان زیادہ ملتا ہے، اس لیے عرس والے دن فاتحہ کرانا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا عرس کتنی تاریخ کو ہے، تو عام طور پہ لوگ 22 رجب کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک 22 رجب کو نہیں ہے، آپ کا وصال 22 رجب کو بالکل نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال رجب المرجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے، اور ایک روایت میں 18 تاریخ بھی ملتی ہے۔ لہذا اگر آپ عرس ہی کے دن نیاز کروانا چاہیں تو آپ 15 رجب کو کرائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں۔ 22 رجب یہ شیعوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے۔ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے دشمنی کے طور پر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق، تو اس دن خوشی کے اندر یہ جو ہے وہ کنڈے وغیرہ کا اہتمام کیا۔ لہذا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو کسی بھی تاریخ کو اہتمام کر سکتے ہیں، اگر 22 رجب ہی کو کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ فاتحہ ہر دن کروانا جائز ہے، لہذا ہم نے اس دن فاتحہ کا اہتمام کیا۔ اور اگر عرس کے تاریخ میں کروانا چاہیں تو 15 رجب کی تاریخ ایک
روایت کے مطابق آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے، لہذا ایسے موقع پر ہمیں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اپنے من مرضی سے کوئی قید لگا کر اور اپنے من مرضی سے تخصیص کر کے ہمیں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے بزرگوں کے جو بھی ایام آئیں ان کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فاتحہ خوانی کرنا یہ فیضان لینے کا جو طریقہ ہے، اس سے بھی بڑا طریقہ بزرگوں کا فیضان لینے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور میں نے ابھی بتایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی کے اندر بسر ہوئی۔ امام مالک کا میں نے قول ابھی پیش کیا، میں نے امام جعفر صادق کو کبھی عبادت سے خالی نہیں دیکھا، جب بھی میں گیا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب بھی گیا تو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، جب بھی میں گیا تو آپ کو روزے کی حالت میں پایا۔ آپ فاتحہ کروائیں لیکن اس بات کا بھی ساتھ میں پختہ عہد کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، نمازوں کا اہتمام ہوگا، تلاوتوں کا اہتمام ہوگا، اور روزہ وغیرہ رکھ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رضا کا سامان پیدا کریں گے، تب جا کر کے یہ بزرگان دین ہم سے راضی ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمارے